صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب صدر محفل مولانا مسعود عالم محمدی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کھڈیاں، احباب جماعت، اور اس مسجد میں بڑی کامیابی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بھرپور توجہ دینے والے اور مکمل دلچسپی لینے والے ان بچوں کے استاد محترم قاری عبدالرؤف محمدی صاحب، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک عرصے بعد یہاں یہ تعلیم کا سلسلہ، شعبہ ناظرہ، ترجمۃ القرآن، دعاؤں کا سلسلہ، یہ بڑے کامیاب طریقے سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور بچے اپنے استاد سے بڑے متاثر ہیں۔ استاد کے میتھڈ آف ٹیچنگ کے اندر اس قدر کشش ہے کہ ہمارے بچے اپنے استاد کے اشاروں پر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی صحت مند ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا پہ بھی آتی رہتی ہیں۔ یہ اس مسجد اور اس محلے کے لیے بڑا نیک شگون ہے، کیونکہ یہ نرسری اور یہ نونہال، یہ ہمارا مستقبل، یہ ہمارا فیوچر، یہ نبی کی امت کا فخر بنیں گے۔ جب یہ دیندار بنیں گے تو صالح معاشرہ تشکیل پائے گا، اور جب یہ بچے نماز پڑھیں گے تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور یہ دعا کریں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کے طلب استغفار سے اور والدین کے لیے دعائیں کرنے سے اللہ ماں باپ کی قبر کو رحمت کی برکت سے ٹھنڈا کر دے گا، اور ان کے عذاب کو ختم کر دے گا، اور قبر میں رحمتوں اور جنتوں کی بہاریں چل پڑیں۔ میرے بھائیوں، یہ علم قرآن کا علم، یہ دین کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ نبی کے فرمان کا علم، اور یہ زبردست قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جانے والی تربیت، یہ عظیم الشان کام ہے اور یہ عظیم الشان عمل ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے سبجیکٹ ہیں، میتھمیٹکس ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بایو پڑھاتے ہیں، ساری عمر انگریزی پڑھانے پہ لگ جاتی ہے، اور کیمسٹری کے شاگرد اور طالب علم بناتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسلام نہیں روکتا کہ اپنے بچوں کو میتھ نہ پڑھاؤ، انگریزی نہ پڑھاؤ، بایو کیمسٹری اور فزکس نہ پڑھاؤ، اور سائنس کی تعلیم نہ دو، انہیں ماہرین نہ بناؤ، اور انہیں سائنسدان اور انجینئر اور ڈاکٹر نہ بناؤ۔ اسلام بالکل نہیں روکتا، لیکن اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آکسفورڈ سلیبس پڑھائیں اور مہنگے اسکولوں میں داخل کروائیں، اور ان کا ہر نخرہ اٹھائیں اور ان پہ انویسٹ کریں، اور یہ تمہاری سوچ ہو کہ دنیا کی اصلی تعلیم کے لیے خرچ کرتے کرتے ہم گھر کی آخری اینٹ تک بھی بیچ دیں، تو یہ سرمایہ کاری ہمارے حق میں بہترین ہے اور مفید ہے اور فائدہ بخش ہے اور سود مند ہے۔ لیکن ہماری تقسیم یہ ہو کہ جب قرآن پڑھانے اور دین پڑھانے کی باری آئے تو ہم اپنے بچوں کو صحت مند طریقے سے درست پروننسیشن اور درست تلفظ کے ساتھ ناظرہ بھی نہ پڑھا سکیں، ریڈنگ بھی نہ پڑھا سکیں۔ ایک طرف میٹرکولیشن کروانے کے لیے ہم اپنے بچوں کے 13-14 سال لگوانے پہ راضی ہیں اور خرچ کرنے پہ اور ٹائم دینے پہ راضی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو صحت مند طریقے سے ناظرہ پڑھانے میں صرف 2 سال دینے کے لیے اور وقف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور پھر ناظرہ پڑھانے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ، جو اصل قرآن پاک آیا ہی اس بات کے لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق زندگیاں ڈھالی جائیں اور عمل کیا جائے، اس بات کے لیے ہم قربانی نہ دیں، وقت نہ دیں، تو پھر اسلام اس بات کو پسند تو نہیں کرتا۔
پر اسلام یہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی ڈگریاں اور یہ دنیا کا علم یہ دنیا کے فائدے تک محدود ہے، لیکن یہ دین کا علم اور یہ قرآن کا علم اس کے برزخ میں ضرورت ہے، اور اس کا فائدہ حشر کے میدان میں ہوگا، پڑھنے والوں کو ہوگا، اس کے والدین کو ہوگا اور نسلوں کو ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ دنیا کی ڈگریاں موت کے بعد فیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ قرآن کے علم کی ڈگری یہ موت کے بعد فیل نہیں ہوتی، یہ موت کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور کائنات کے تمام سبجیکٹوں کے طالب علم ایک طرف ہوں اور اللہ کے قرآن کا طالب علم ایک طرف ہو، رب اکبر کی قسم ہے محمد رسول اللہ کا یہ فرمان بالکل سچ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ استاد ہے جو قرآن کا استاد ہے، اور بہترین متعلم اور شاگرد اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم وہ ہے جو قرآن کا طالب علم ہے۔ آئیے مجھے بتلائیے دنیا کا کوئی سبجیکٹ پڑھیں، آسمان کے فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے پر نہیں بچھائیں گے، لیکن جب قرآن کا علم اور شریعت کا علم حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے طالب علم کے پاؤں جب اٹھتے ہیں اور قدم جب چلتے ہیں تو اللہ آسمان کے نورانی ملائکہ سے کہتا ہے ان بچوں اور طالب علموں کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دی۔ کون سا علم ہے؟ دنیا کا کوئی سبجیکٹ تو بتائیں نا کہ جس کو پڑھنے سے چونٹیاں اپنی بلوں میں اس طالب علم کے لیے دعائیں کریں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس طالب علم کے لیے دعائیں کریں۔ نہیں، کوئی سبجیکٹ نہیں ہے اور کوئی مضمون نہیں ہے، یہ واحد سبجیکٹ، یہ واحد علم اور یہ واحد مضمون قرآن کا مضمون ہے، علم شریعت کا، علم حدیث کا مضمون ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جب پڑھنے والا سیکھنے والا اسے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ مچھلیاں اپنے پانیوں میں، سمندروں میں، اور چونٹیاں اپنی بلوں میں ان طالب علم کے لیے رحمت اور برکت اور بخشت اور عزت اور سعادت دارین اور کامیابی کی دعائیں کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہماری سوچ کا زاویہ اگر درست ہو اور ہماری ڈائریکشن اگر درست ہو تو جیسے حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا اجر ثواب کیا ہے، تم معذور ہو، گھروں میں چل نہیں سکتے، بالکل مجبور ہو، تمہارے پاؤں کام نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اجر کو اور اس رتبے کو اور اس ثواب کو اور اس مقام کو دیکھ کر تمہیں اپنے گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل اور پاؤں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو تم اپنی چار پائیاں چھوڑ دو، مجبوریوں اور معذوریوں کو بالائے طاق رکھ دو، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن کی تعلیم دینے سے ہمارے بچوں کے اخلاقیات بنتی ہے اور ہمارے بچوں کا سینہ نور ایمان سے بھرتا ہے اور ہمارا بچہ قرآن کے علم میں غوطہ زن ہوتا ہے، علم کے سمندر میں اترتا ہے، ہمارا بچہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور ہمارا بچہ محمد کے منہج پہ چلتا ہے اور ہمارا بچہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے اور ہمارا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اور ہمارا بچہ ہمارے لیے سامان فرض بنتا ہے اور خوشی کا سامان بنتا ہے اور ہمارا بچہ ہمارے لیے دنیا میں عزت کا سبب بنتا ہے، آخرت کے ذخیرے کا سبب بنتا ہے، تو کائنات کے تمام سبجیکٹ کلوز کر دو، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو۔ تم چاہو کہ ہم ایک ہی مضمون پڑھائیں گے جسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا محمد کی حدیث اور فرمان۔ اگر پتہ چل جائے، بات تو یہ ہے نا کہ حقیقت پسندی کی، بات تو یہ ہے کہ ادراک کی، بات تو یہ ہے کہ فہم کی، بات تو یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری سمت اور ہماری ڈائریکشن اگر اس بات کو سوچے تو میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جو تمام علوم کا مرکہ ہے، اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو کتاب تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ آئیے اس کے 4 حقوق بیان کرتا ہوں اور پھر ان پیارے بچوں سے اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اگر ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس امت کی سعادت مندی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے سے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جب اللہ نے قرآن اپنی زبان اطہر سے بولا اور تلاوت کیا تو فرشتوں نے سنا تو فرشتے وجد میں آ گئے اور اشش کر اٹھے اور کہتے ہیں مولا کریم یہ کیسا معجزانہ کلام ہے، یہ تو بڑے اعجاز والا قرآن ہے، یا اللہ یہ کس لیے بنایا ہے؟ تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اللہ ملائکہ سے کہتا ہے یہ تحفہ ہے اور کتاب ہدایت ہے میرے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کتنے قسمت والے ہیں وہ چہرے، اور کتنی زبردست ہیں وہ آنکھیں، اور کتنی کرما والی ہیں وہ زبانیں، اور کتنے خوبصورت اور روشن ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو بول کر پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے، اس زبان کو اور اس قرآن کو اور اس کلام کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے۔ اللہ وہ امت کتنی خوش قسمت ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ساتھ اچھا رشتہ جوڑیں، اس کے ساتھ دلچسپی لیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی ریڈنگ کریں، اس کی صبح و شام تلاوت کریں، تہجد کے لمحات میں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فرشتوں کی حاضری کے وقت قرآن پڑھا جائے اور تہجد کے لمحات میں قرآن پڑھا جائے، اور اماموں سے تراویحوں میں قرآن سنا جائے، اور فجر کی نمازوں میں قرآن سنا جائے، اور عشاء کی نمازوں میں اور مغرب کی نمازوں میں قرآن سنا جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس امت کو عزتوں سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر قسم کی رحمتوں اور فضل و برکت سے مالا مال کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے اس کو صحت مند طریقے سے سیکھیں۔ صحت مند طریقہ کیا ہے؟ الف سے لے کر با تا سا یہ سارے حروف تہجی، ایون یا تک یہ آخری الفابیٹ ہے، اس آخری الفابیٹ تک اس کے مخارج کیا ہیں، آئین کو کہاں سے نکالتے ہیں اور با کو کیسے پڑھتے ہیں، فا کو کیسے زبان باہر نکال کر پڑھتے ہیں، اور قاف کو کیسے موٹا کرتے ہیں، کتاب والے کاف کو کیسے باریک پڑھتے ہیں، را کو کب پر پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں، صاد کا مخرج کیا ہے، آئین کا مخرج کیا ہے، حمزہ کس طرح پڑھتے ہیں جھٹکے کے ساتھ۔ یہ ہم مسلمان ہیں، صرف قاریوں کو یہ چیزیں آنی چاہیے، قرات اور تجوید ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ کیا یہ قرآن صرف قاریوں کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ قرآن صرف اماموں کے لیے آیا ہے؟ اگر انگریزی میں ہم گرل کو گرل پڑھیں گے تو دنیا ہمیں جاہل کہے گی، اور اگر ہم اللہ کی پاک کتاب کو غلط پروننسیشن سے اور غلط تلفظ سے پڑھیں گے کیا اللہ کی کتاب میں ہم جاہل نہیں ہوں گے؟ کیا ملائکہ ہمیں جاہل نہیں کہیں گے؟ کیا یہ عرب کی دنیا اور جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہ صاحب زبان عربی لوگ ہمیں جاہل نہیں کریں گے؟ تو ہمیں قرآن کو جہالت کے ساتھ، بے اعتنائی کے ساتھ اور غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ کر گناہگار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قاریوں کی خدمات لیں اور سنیں، قاعدے لیں تجوید و قرات کے۔ اور آج آڈیو ویڈیو بہت زیادہ قاری آ رہے ہیں اور نیٹ ورک ہیں، ایپس آ رہی ہیں، قرآن ایپس آ رہی ہیں، وہاں پہ جا کر ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہم دنیا کے گند کو اور دنیا کے ڈراموں کو اور دنیا کے لغویات کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے رہتے اور ہنستے رہتے ہیں، اور کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر پاگلوں کی طرح ہنستے رہتے ہیں اور ڈرائیونگ میں پاگل ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہم قرآن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے قاریوں سے قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ حرم کے قاریوں کی قرات موجود ہے، مصر کے قاریوں کی قرات موجود ہے۔ پھر ہم جب پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض، تو یہ درست ہے کیا
پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. کیا یہ درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس طرح خوبصورت طریقے سے پڑھیں نا، صحیح صحت مند طریقے سے الفاظ کا حق ادا کریں تو یہ صحیح سیکھنا اس کا حق ہے. اگر ہم یہ ادا کر رہے ہیں ہم قرآن کے دوست ہیں، ہم قرآن کے یار ہیں، ہم قرآن کے بیلی ہیں، ہمیں صاحب قرآن کہا جائے گا اور ہماری منزل اچھی ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھو ہم قرآن کے بھی مجرم ہیں، رحمان کے بھی مجرم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. کون ہے شخص جو یہ روزانہ روٹین بنائے کہ میں پوری زندگی ایک پارہ روزانہ پڑھا کروں گا؟ چلو نصف پارہ صحیح، چلو ربع صحیح، ایک پاؤ ایک چوتھائی حصہ قرآن کا اس کی تلاوت کرنا یہ روزانہ کا معمول بنائیں. صبح شام سورہ الملک پڑھیں، سورہ الرحمن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، قرآن شریفوں کی تلاوت کریں. اللہ ہمیں شیطانوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، بغیزوں کے بغض سے، جادوگروں کے جادوگری سے، سورہ البقرہ کی برکت سے اور یہ سورہ فاتحہ کی برکت سے شفا ملے گی. اور یہ معوذتین آخری کل پڑھنے کی برکت سے یہاں تک کہ آج آئی سی یو کے سی سی یو کے وہ مریض جو کارڈک سینٹر میں ہیں، جو دل کے مریض ہیں، آپریشنل کیسز ہیں، دنیا کی کوئی ویکسین اور دنیا کی کوئی گولی اور ٹیکہ ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ایون کفر کے ایوانوں میں کافروں نے، ڈاکٹروں نے، دل کے ماہرین نے یہ تجربہ کیا ہے جب دھڑکنیں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں اور جب بی پی کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور جب دل کی یہ آؤٹ پٹ درست نہ ہو تو آئیے ان دل کے مریضوں کے سامنے دھیمی آواز میں سورہ یاسین لگا دیں، سورہ الرحمن لگا دیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں لگا دیں، حرم کے امام شیخ سدیس کی آواز میں لگا دیں تو دنیا کی کسی ویکسین سے وہ دھڑکن کنٹرول نہیں ہوتی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ قرآن نسخہ کیمیا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ سینوں کی شفا ہے، اس کی تلاوت سے برکت ملتی ہے. ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو کیوں نہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کر کے اپنا نامہ اعمال اور نیکیوں کا پلڑا وزری کریں اور قیامت کے دن کے لیے یہ آخرت کا خزانہ اور بینک بیلنس اکٹھا کریں. یہ نیکیوں کا ATM کارڈ اس کو اتنا مضبوط کریں کہ قرآن کا حصہ اس کے اندر ہو. جب نامہ اعمال تولا جائے تو اللہ یہ کہے میری آیات سے محبت کرنے والا، میرے قرآن کے پاروں سے پیار کرنے والا، یہ یاسین سورہ کا دوست، یہ سورہ الملک کا بیلی، یہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے والا، یہ البقرہ پڑھنے والا، یہ سورہ مزمل کو پڑھنے والا، مدثر کو پڑھنے والا، یہ میرا بندہ قرآن کا دوست ہے. اس قرآن کی دوستی سے اس کا نیکیاں والا پلڑا بھاری کر دیا جائے اور اس کو منزل مقصود جنت تک پہنچایا جائے. آخری بات یہ ہے کہ قرآن فہمی، یہ جس طرح یہ بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ گھر میں لائیں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر پڑھیں اور پھر اس قرآن پہ عمل کریں. قرآن عمل کے لیے آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے صحیح معنوں میں دوست بنائے اور یہ استاد صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینے قرآن کے نور سے منور فرمائے اور جو والدین انہیں دلچسپی کے ساتھ روٹین کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ناغہ نہیں کرواتے، ایبسنٹ نہیں ہوتے، انہیں دیتے اپنے
اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کا قرآن پڑھنا ان کے لیے یہاں تک سعادت مندی بنا دے کہ قیامت کا دن ہو، والدین کے سروں پہ تاج ہو اور اس تاج کے ہیرے اور موتی چمک رہے ہو، اس چمکتی شعائیں آسمان کے سورج سے زیادہ ہوں۔ پوچھا جائے کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے، کیا یہ ولی اللہ ہے، کیا یہ صحابہ ہیں؟ تو کہا جائے کہ نہیں، یہ عام امتی ہیں۔ لیکن ہیں کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کیا تھا۔ آج اللہ نے اس اعزاز میں ماں باپ کے سر پہ سنہری موتیوں والا تاج سجا دیا ہے، جس کی چمک سے یہ عالم معاشر دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، عزت بن رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔